بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ملک غلام رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل بزنس انفو پاکستان۔ آج اس کی معلومات کی دوسری قسط میں آپ کے پاس لا رہا ہوں۔ ہلکی پھلکی باتیں کریں گے، جیسے موضوع سمجھ لیں کہ اس میں یہ ہے کہ آپ نیگیٹو باتوں پر دھیان نہ دیں۔ جب آپ نے کاروبار کرنا ہے تو آپ پازیٹیو باتیں دیکھیں، اس میں ہمیشہ پازیٹیو کو پیش نظر رکھیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کاروبار شروع کرنے لگتے ہیں تو آپ گھر والوں سے مشورہ کرتے ہیں یا آپ اپنے قریبی دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ 90% سے زیادہ لوگ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں، نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ فلاں آدمی نے کیا تھا، وہ فیل ہو گیا، اس کے پاس آپ سے پیسے بھی زیادہ تھے، آپ سے اس کی تعلیم بھی زیادہ تھی، وہ فیل ہو گیا، نہیں یہ رہنے دو یار، تم جو ہے کام کر رہے ہو نا یہی ٹھیک ہے۔ یہ اگر آپ نے ان کی باتیں سن لی تو آپ پہلے ہی سٹیپ پر فیل ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ نے ان کی باتیں، نیگیٹو باتیں سنیں لیکن ان پر عمل نہ کریں۔ اب اگلے دن میں جاوید چودھری صاحب کا ایک کالم، بلکہ ان کو میں سن رہا تھا، جاوید چودھری صاحب جو کالم لکھتے ہیں، کالم نگار ہیں، انہوں نے ایک مینڈک کا واقعہ سنایا جو تھوڑا سی رد و بدل کے ساتھ مجھے پتہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ایک مثال کے طور پر ہے کہ برسات میں پانی بہت زیادہ چڑھ گیا تو اس میں 5 مینڈک جو ہے وہ پانی کے بہاؤ سے ایک کنویں میں گر گئے۔ اب جب وہ نیچے پہنچے پانی میں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم گہرے پانی میں آ گئے ہیں، تو انہوں نے باہر چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ نیچے جو پہلے مینڈک رہ رہے تھے انہوں نے ٹرا شروع کر دی کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا وہ یہ ایسی زور لگا رہے ہو، ہمارے آبا و اجداد بھی یہاں پر ہی رہتے تھے اور وہ بھی یہاں ہی مر گئے اور ہم نے بھی یہاں ہی مرنا ہے، یہ کہاں، یہاں کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کنویں سے آپ باہر نہیں نکل سکتے جب تک کہ کوئی آپ کو باہر سے نہ نکالے۔ تو ایک آدمی وہاں بیٹھا، یہ اوپر سے نا اس کو دلچسپی سے ان کو دیکھ رہا تھا کہ یہ مینڈک اب گئے ہیں، انہوں نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی ہیں باہر آنے کے لیے۔ وہ 5 تھے تو انہوں نے لوگ نیچے سے والوں نے زیادہ زور سے ٹرانا شروع کر دیا کہ نہیں اب تم نہیں جا سکتے، باہر نہیں جا سکتے۔ جو 3 تھے انہوں نے ان کی بات سن لی اور وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے، لیکن جو 2 تھے انہوں نے یہ بات نہیں سنی، وہ چھلانگیں لگاتے رہے اور آخر اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ انہوں نے زور سے چھلانگ لگائی یا پانی کا کوئی ایسی ہوا کہ وہ باہر آ گئے۔ جب باہر آئے تو وہ جو باہر آدمی بیٹھے ہوئے تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یار یہ 3 جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، یہ 2 باہر آ گئے ہیں۔ تو اس نے ان کو مینڈکوں کو پکڑا اور دیکھا کہ وہ مینڈکوں کے اصل میں کان ہی نہیں تھے، وہ سن ہی نہیں رہے تھے جو وہ باتیں نیگیٹو باتیں کر رہے تھے نا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نیگیٹو باتیں کریں نا تو وہ آپ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیں، یعنی آپ کان جو ہے نا وہ، یا ہمارے بچپن میں کہتے ہیں نا کہ اس کے 2 کان ہیں، یہ تو ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، تو اس وقت ان 2 کانوں کو اس پرپس کے لیے استعمال کریں، ان کو سننے کے لیے یا عمل کرنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ اب اس کا پریکٹیکل لائف میں مورل یہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے کام میں لگے رہو، اور اگر آپ نے کوئی بھی کام شروع کرنا ہے تو پہلے اس کا جو ہے نا وہ اس کے انز اینڈ آؤٹس جو ہے نا وہ آپ دیکھیں، کانز اینڈ پروز دیکھیں آپ کے، اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، کتنے اس کے فوائد ہیں، کتنے نقصانات ہیں۔ اگر اس میں پازیٹیو چیزیں زیادہ ہیں آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس کام پر لگ جائیں۔ اور اس کی سب سے پہلے آپ کو ہمیشہ کوئی بھی کاروبار کرنا نا تو اس کی آپ نے اپنی اسٹرینتھ دیکھنی ہے، اپنی پرسنل اسٹرینتھ دیکھنی ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں آپ نے فیزیبلٹی رپورٹ بنوانی ہے اس بزنس کی، جو بھی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی دکان بنانی ہے نا دہی بھلے کی بھی، اس کے لیے بھی آپ فیزیبلٹی رپورٹ بنائیں، اس کے ڈیموگرافک فیکٹر دیکھیں کہ ارد گرد اس میں لوگ کون سے رہ رہے ہیں، کتنی پے کرنے والے لوگ رہ رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی دکان بنا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ ایک آدمی دکان بناتا ہے نا تو اس کی تھوڑی سی چل پڑتی ہے تو اب ساتھ ہی دوسری دکان جو ہے نا وہ بن جاتی ہے، تیسری دکان بن جاتی ہے۔ جو پہلی دکان کرایہ پر لی ہوتی ہے اس کا مالک آ جاتا ہے کہ جی نہیں، جو میرا پتر باہر آ رہا ہے ہم نے خالی کروانی ہے، تو وہ اس لیے کہ وہ خود بنانا چاہتا ہے کہ یار یہاں تو بڑا کام ہے۔ لیکن میں نے پریکٹیکلی ایک آدمی کو دیکھا ہے کہ وہ ہمارے گاؤں میں اس نے ایک دکان بنائی، اس کی دکان وہ انہوں نے جب زیادہ چل گئی تو وہ مالک دکان نے خالی کروا لی دکان، تو اس نے وہی دکان جو ہے نا وہ اٹھا کر دوسری ایک جگہ پر کرایہ پر چلا گیا، اور وہ گاہک بھی اس کے ساتھ ہی چلے گئے، وہ جو جس نے دکان لے کر بنائی تھی وہ ایسے ہی بیٹھ رہا۔
اس لیے آپ جو ہے نا وہ یہ ہمارا ٹرینڈ ہے یہاں پر کہ ہم ایک آدمی کو کام کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر دوسرا کرتا ہے بغیر اس کو دیکھے ہوئے کہ اس میں ڈیموگرافکلی یہاں پر یہ بزنس پاسبل بھی ہے یا نہیں. اگر یہاں 100 بندے رہتے ہیں تو یہاں 100 بندوں کے لیے ایک یا دو دکانیں چاہیے نا کہ جو ہے نا وہ 30-40 دکانیں چاہیے کہ صرف اپنے گھر کا سودا ہی وہاں سے لے. تو یہ چیزیں پہلے آپ جو ہے نا بزنس پلان بنائیں, فیزیبلٹی رپورٹ تیار کروائیں کہ آپ خود نہیں کر سکتے کسی سے ماہر سے کروا لیں, اور اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اس میں فنڈز کتنے ریکوائرڈ ہیں, آپ کو کتنا جو ہے نا وہ پیسہ اس میں درکار ہوگا, اور کتنا پیسہ آپ کے پاس انیشیل اسٹارٹ اپ کے لیے ہوگا, اور کتنا پیسہ آپ نے پیچھے کچھ رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ سارا جو ہے نا وہ پیسہ آپ نے, کیونکہ میں ایک جاننے والوں کو جانتا ہوں کہ انہوں نے ایک ریسٹورنٹ بنایا, وہ ریسٹورنٹ انہوں نے بڑی محنت سے 2-3 مہینے میں بنایا اور 1 مہینے بعد بند کر کے چلے گئے. وجہ یہ بنی کہ انہوں نے سارا پیسہ جو ہے نا وہ پہلے اس کی ڈیکوریشن پر اور سارے اس پر لگا دیا تھا. انہوں نے تنخواہوں کے لیے یا باقی اخراجات کے لیے یا بجلی بل کے لیے کوئی پیسہ نہیں رکھا. تو آخر ان کو 1 مہینے کے اندر, یعنی 1 مہینے کے اندر وہ بزنس بند کر کے چلے گئے. تو یہ چیزیں آپ بجائے نیگیٹو باتیں بے شک نہ سنیں, لیکن پازیٹیو باتوں سے ان لوگوں سے ملیں جو کامیاب ہیں. کامیاب لوگوں سے ملیں. جو لوگ ناکام ہیں نا ان سے یہ تو آپ ضرور مل کر پوچھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے ناکام ہوئے ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے نہیں, وہ کسی اور پر ملبہ ڈالیں گے, لیکن آپ ان لوگوں سے ضرور ملیں یا ان کو ضرور واچ کریں یا ان لوگوں کو ضرور پڑھیں یا ان لوگوں کے ضرور لیکچر سنیں جو کامیاب ہیں زندگی میں. میں آپ کو اگر بتا رہا ہوں تو میں اب یہ باتیں بتا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میرا اپنا بزنس ہے, میں بزنس میں کامیاب ہوں اور میں بزنس میں ناکام بھی ہوا ہوں. وہ بزنسز, کچھ بزنسز میں ناکام ہوا جب میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں نے بزنس شروع کر دیا. ویسے وہی بغیر تجربے کے 20-22 سال کی عمر میں نے بزنس کیا, وہ میں نے فیل بھی ہوا کیونکہ میرے پاس نہ ایک تو چیز تجربہ نہیں تھا, دوسرا یہ تھی میرے پاس فنڈز نہیں تھے. جب میرے پاس فنڈز آئے تو میں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بزنسز کھڑے کیے. میں نے آن لائن بزنسز بھی کیے اور آف لائن بزنس کیے, اور اب بھی آن لائن بھی ہم بزنس کر رہے ہیں اور آف لائن بزنسز بھی کر رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کی نیگیٹو باتوں میں نہ آئیں, پازیٹیو باتیں سنیں, لوگوں کو واچ کریں. وہ ایسے بزنس جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس بزنس کا ماڈل کوئی آپ دیکھیں جو پہلے لوگ کر رہے ہیں, ان سے بات کرنا. کہ لوگ بتا بھی دیتے ہیں, لوگ اچھے لوگ بھی ہیں بہت زیادہ, وہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ یار اس میں یہ نقصانات ہیں. اب ہمارا پانی کا کام ہے, زیادہ مین ہمارا پانی کا کام ہے, پھر ہمارا فوڈ کا کام ہے, فوڈ پیکیجنگز کا کام ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, میں ان کو ایون جو ہے نا وہ TDS وغیرہ سیٹ کر کے دیتا ہوں, اور کیونکہ میرا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ دینا ہی دینا ہے. میرا کوئی بندہ میرے ساتھ والے آ کر میرے کو پلانٹ لگا لینا, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس وجہ سے کہ میری ہے ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا رزق لکھا ہوا ہے. صرف یہ ہے کہ آپ محنت کرتے رہیں, اور نیگیٹو دوسرے بندوں کی ان کو کہ ہاں جی بتائیں, ان کو پازیٹیو باتیں بتائیں, نیگیٹو باتیں بتائیں ان کو, جو اس میں آپ کو یہ بھائی مشکلات آ سکتی ہیں, اس میں فوائد یہ ہیں, جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں یہ فائدہ ہے. اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کو حضرت علی کے قول کے مطابق اچھی بات بتائیں, اور جو نیگیٹو باتیں ہیں وہ بھی ان کو اس لحاظ سے بتا دیں نیگیٹو کہ یہ کام آپ کریں گے تو اس میں یہ نقصانات ہو سکتے ہیں. تو یہ آج کا یہ دوسرا حصہ تھا پہلے لیکچر کا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید کوئی نیا ٹاپک لے کر آئیں گے. اگر آپ اپنے اس میں کمنٹس میں بتانا چاہتے ہیں کہ کون سے ٹاپک پر آپ سننا چاہتے ہیں یا کون سے بزنس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ میں کوشش کر کے اس کی ریسرچ کر کے آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا. ہمارے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا, اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو سے آپ ہر وقت جو ہے نا وہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ ہم نے جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.